अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा फिर आपके पास आया है हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, ये भी एक ऐसी वीडियो है, कहानी है, जो आपको इसमें एक ऐसी डिफरेंट बात है जो ये बताएंगे मेरी टीम, और ऐसी कहानी जो आप सुनेंगे और इसमें सोच में पड़ जाएंगे, जो इंसान के ऊपर गुजरी होगी वो बात, वो छोटी बात नहीं होगी। बाकी नाज़रीन, आपने पूरा हमारे साथ तावन करें और दिल से तावन करें, क्यों हमारा जो बातें नहीं वो हकीकत है, इसमें एक रत्ती झूठ नहीं है। जो आप सोचते होंगे यार ये अपने कहानी बताते हैं, यार ये ऐसे बातें करते हैं, पता नहीं क्या बातें हैं क्या नहीं है। बाकी नाज़रीन, इसको अगर आप गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, क्यों अगर जो मुसलमान जो होता है नहीं वो तवज्जो से सुनता है, इसके अंदर आपको बहुत बहुत सी बातें डिफरेंट महसूस होंगी, और इसमें ऐसी सी बातें होंगी जो आपने सुनकर सोचेंगे वाकई यार ये अल्लाह ताला की पाक कलाम में क्या ताकत है, और बुराई किस तरह वो काबू करती है, इंसान को किस तरह काबू करती है, और जो अपने जानने वाले होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं जादू जादू वगैरह इस्तेमाल कर कर, और उनके ऊपर तबाही कर देते हैं। बाकी आज हमारी जो कहानी ये बताएंगे मेरी टीम। जी, कौन कहानी बताएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम प्रोफेसर सलाम। साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है शुक्र। सर। बात कुछ यूँ है कि एक गांव में ना एक गारथोन की एक बच्ची थी, तकरीबन कोई 7-8 साल की। हम्म तो वो उनकी जमीन भी थी, वो बाहर अपने पैलियों पे भी जाते थे, जमीनों पे भी जाते थे। वो बच्ची को उधर से कहीं आते जाते कहीं से वो साये का असर हो गया। हम्म तो वो थे अहले हदीस, हम्म जिसको हम आम जुबान में वाबी कहते हैं। हम्म उनकी बच्ची थी वो पीरों फकीरों को मानते ही नहीं थे। हम्म खैर वो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ साल गुजरा, उसकी तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। दौरे पड़ने, उसने अपने बाल खींच लिए, उसके बेचारे की गर्दन मुड़ जानी, बुरा हाल, कुछ चपेटे मारने उसने अपने मुंह पे आप ही। वो इस तरह की कंडीशन होती थी। हम्म उन्होंने वो खुद से काफी जो आप कर सकते थे सूरतें पढ़ी या जो भी पढ़ते रहे दम के, लेकिन उनसे हम्म वो ठीक नहीं हो सकी। आखिरकार वो उनको किसी ने बताया कि आपकी बेटी है तो आप ऐसे ना करें, उसके साथ इतनी ज्यादती होती है, जुल्म होता है, आप इसको किसी बुजुर्ग के पास ले जाएं हम्म तो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा। फिर वो सरकार एक बुजुर्ग के पास लेके गए, हम्म उन्होंने उनको दम किया और अल्लाह की मेहरबानी से वो बच्ची ठीक हो गई। हम्म उसके बाद वो 11वीं शरीफ भी दिलवाते थे और ख़त्म भी दिलवाते थे। हम्म तो वो फिर इस लाइन पे आ गए। तो पूछने का मकसद ये था कि इतने छोटे से बच्चे के साथ जिन्नात का इस तरह साया या उनके उस बच्चे को ज्यादती करना या कुछ भी करना। बच्चे के ऊपर? हाँ, बच्ची थी, ये कितनी एज थी बच्चे की? तकरीबन कोई 7-8 साल की थी। 7-8 साल की। और जब इसको दौरा वगैरह पड़ा जी तो वो बच्ची को वो असरात नजर आए हैं उनके, जो इल्म वाले ने या कोई पीर या किसी ने भी देखा है? हाँ, उसने बताया कि जिन्नों का साया है इसके ऊपर, जिनों का साया? वो जिन्नात है। जिन, तो जिन क्या कहते थे? बातचीत तो होगी उनके साथ? वो उस बात का तो मुझे इल्म नहीं उन्होंने क्या कहा उनसे, लेकिन जो जहां तक मैंने सुना कि उसको जब दौरा पड़ता था उसके हाथ यूं बंद हो जाते थे। हम्म आपने वो बाल खींचती थी, अपने मुंह पे चपेड़े मारती थी, हम्म वो बेचारी का बुरा हाल हो जाता था। और जब ठीक। उसका वो दौरा खत्म होता तो वो ऐसे पड़ी होती थी जैसे उसमें जान ही नहीं है। हम्म इस तरह की कंडीशन होती थी। ये कितनी एज तक रही है इसकी ये पोजीशन? ये फिर उसकी रही है कोई, मेरे ख्याल कि 12-13 साल की होगी थी। उसके बाद सेट हो गई? हाँ, उसके बाद ठीक हो। ठीक है, किसी ने निकाली होगी कोई हाँ, मसला? किसी ने निकाला, कि आपको बताया कि वो किसी बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने फिर उसको दम किया, वो चीज को हम्म निकाला है। हम्म उसके बाद उनको बोला कि आपने खत्म दिलवाना है, 11वीं शरीफ का भी खत्म दिलवाना है। और ठीक वो हर 11वीं को तकसीम भी करते थे, खीर वगैरह बना के। है। हाँ ये चीज अच्छा, इसमें पता क्या अगर वो होता ना अपना जी बराई के असरात होते हैं जिनात के, जी ठीक है, निशत, तो वो उसके अंदर क्या होना था, वो कभी जान नहीं छोड़नी थी वो बच्चे की।
اب دیکھو 12-13 سال کی ہوئی نہیں تو انہوں نے کیا کرنا تھا, اس کو اپنی گریفی میں لے کر چلنا تھا, صحیح ٹھیک ہے نہیں, اپنے شکنجے میں رکھنا تھا, جو مرضی کرنا چاہے جو مرضی کر سکتے تھے وہ, ٹھیک ہے, صحیح. بات شارٹ کٹ میں ہاں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں. اب یہ کیا تھی, یہ چھائی کی طرف تھی, صحیح چھائی تھی, چھائی کا اثرات ہے وہ, کیا بچی کے پاس غلطی ہوئی یہ کسی کو نہیں پتا, ایسے ہی. ٹھیک ہے نہیں, یا چھائی کو اپنا کوئی بیٹھے ہوں گے, جنات بیٹھے ہوں گے جہاں پہ بچے نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہو, کوئی پیشاب کر دیا وغیرہ یا کوئی کر دیا ایسا, ہوگا ایسے کوئی بچے ٹھیک نے ہے نہیں, غلطی. یا پلیتی میں چلی ہو, سو مسئلہ سائل ہوتے ہیں, جی جی. ٹھیک ہے, یا ان کے کھانے پینے میں جا کر ان کو نظر تو نہیں آتا, ہاں ٹھیک ہے بالکل. نہیں, تو وہ مسئلہ تھا, لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جو بچی کو اثرات ہے کس کے, چھائی کے, وہ چھائی تھی جو پیچھے چھوڑ گئی ہے. صحیح اگر برائی ہوتی تو کبھی نہیں چھوڑنا تھا, صحیح کو برائش کرتی ہے, پیاس بجاتی ہے اپنی, صحیح. ٹھیک ہے, کہ بچی کو اگر آپ بتا رہے ہیں 8 سال کی ہے, 7-8 سال کی ہے, یہ اثرات ہوئے تھے, اب پھر اس کے 12-13 سال بعد وہ سیٹ ہو گئی, جی ٹھیک ہے, اگر وہ ہوتی برائی کی چیز جی. تو وہ کبھی جان نہیں چھوڑنی تھی, ایسے ہی. ٹھیک ہے نہیں, آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات کو, اب انہوں نے میں کیا سمجھ کرنا تھا, سمجھ چھائی کبھی نقصان نہیں دیتے, یہ صحیح یاد رکھیں, چھائی کبھی ایسے کام نہیں کرے گی, صحیح. کیوں, ان کو پتا ہوتا ہے یار ہم یہ کام کریں گے ہم پھنس جائیں گے, اللہ کے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈرتے ہیں, خدائی کا ڈر ہے ان کو ہوتا ہے, بے شک. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور کسی سوال کوئی؟ پروفیسر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جیسے شیری بھائی نے بتایا تو چیزوں کے اوپر سایہ ہوا یا جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب کسی کے اوپر سایہ ہوتا ہے یا تو وہ ایک عشق کی وجہ سے جیسے بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں موڑنا شروع کر دیتی ہے, اپنے آپ کو مارتے بھی ہیں, مارنے لگ جاتی ہے, جو جس کے اندر ہوتا ہے, چاہے بچہ ہو بڑا ہو, جو جوان بوڑھا ہو جو بھی ہو. تو کسی کو اگر ایسے سائز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو کسی اور کو نقصان پہنچاتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی کے اندر آ گیا تو کسی اور کو نقصان پہنچایا, یہ اپنے آپ کو کیوں مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ یار اس کے اندر پتہ کیا بات ہوتی ہے, اپنے آپ کو مار کے اپنے وہ آپ کو اس کو نقصان ڈراوا دینا ہوتا ہے, جب اس کے دورہ پڑتا نہیں, اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے ڈراوا دیتی ہے, اگلا بندہ ڈر جائے, اس کو لے کر نہ جائیں. ظاہر اگر وہ نقصان دیں گے, گھر بار ڈر جائیں گے, ہمارے بچے کو ایسے ہو گیا, یہ ایسے ہوگا, کبھی نہیں جائیں گے, یا ہمارے بیٹے کو چیز نے تباہ کیا یا مار کوٹ رہی تو وہ دیکھ کر کہیں گے نہیں جی ہم تنگ نہیں کریں گے. صرف ان کا مقصد یہ چیز ہوتی ہے, لیکن یہ پتہ کون کرتے, برائی کی چیزیں کرتے ہیں, اچھائی کی چیزیں نہیں کرتے. اچھائی صرف اپنا ایک کام دکھاتی ہے, اس کو تھوڑا دکھاتی یار یہ توبہ کرے, تھوڑا اپنا غصہ نکالتی ہے, لیکن غصہ چند وقت کا ہوتا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہوتی ہے. جو برائی ہوتی ہے وہ اینڈ تک لے کے جاتی ہے, تباہ کر دیتی ہے, ستیہ ناش کر دیتی ہے. وہ ان کو ہوتا ہے ہم ہی ہیں, میں ہی ہیں. برائی کیا کہتی, میں ہی ہیں, اچھائی کبھی میں نہیں کہے گی, ٹھیک ہے نہیں, وہ اتنا ضرور کہے گی جی میں پاک تھا, یہ بندے نے یہ کام کیا, اس کی سزا دے گی, ٹھیک ہے نہیں, یہ چیزیں. اور سوال؟ ٹھیک ہے جی. ناظرین یہ دیکھا ہے جو اپنا شری بھائی نے بات بتائی, وہ بچی کی جو آپ کے سامنے ساری باتیں ہوئی ہیں, جو 8 سال کی. اب دیکھیں وہ چھائی کی چیز تھی, چھائی تھی تو وہ چلی گئی ہے, وہ بندے نے کیسے وہ دم کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ یاری دینی ہے, یہ چیز نہیں حضرت گوسپا سلام کی. اور دیکھو وہ دیتے رہے ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, چھائی تھی تو وہ باتیں کہی ہے تو وہ چلی گئی ہے. اگر ہوتی برائی انہوں نے کبھی نہیں دینا تھا, انہوں نے کہنا نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے, ہم اس چیز کا ستیہ ناش کریں گے اس کے اندر, اور لڑکی کو تباہ کر دیں گے. اس کو کیسے کیسے لڑکی نے بڑھنا تھا, جوان ہونا تھا, ویسے ویسے چیز نے اس کے اندر تباہی کرتی جانی تھی. ایک دن ایسا آنا تھا وہ نہ لڑکی نے شادی کرنی تھی, اور نہ شادی کے قابل ہونا تھا, اور نہ اس کا بس واللہ ہی اللہ حافظ اس کے اندر. باقی یہ برائی اتنی طاقتور ہوتی ہے, کیوں اس کے اندر میں ہوتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں, میں ہی ہیں, ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ غرور ہوتا ہے برائی کو. اور باقی انشاءاللہ جو سچ ہوتا ہے, سچ کی پاور ہوتی ہے. باقی ناظرین یہ آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں, اب اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے. یہ کہانی آپ کو بتایا جا رہا ہے, اس کے سچ, کیوں ہر بندے کے اوپر یہ کہانی بیتی ہوتی ہے, وہی کہانی سنائی جاتی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو آپ چینل کی دیکھیں یا اپنا رسالے میں دیکھیں یا کہانیاں بنا کر, وہ کہانی نہیں ہے, یہ سچل کہانی ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور ہمارا مقصد ہے آپ کو سچل کہانی لے کر آئیں اور اس کو آپ کو بتایا جائے.
باقی ناظرین ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی کریں، کیوں آپ تک نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ اب میری ٹیم اور اپنے پیارے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔